بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ اس ملک کی بقا کے الیکشن ہے. یہ الیکشن ان الیکشنوں کو عام الیکشن نہ سمجھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیکھیں میاں نواز شریف کے دور کی آپ بات کریں تو اس وقت کی آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک کہاں پہ کھڑا تھا. ملک ترقی کر رہا تھا, ملک کی GDP کہاں تھی, ملک کی اپنا معاشی حالات کیسے تھے, ملک میں پیٹرول ڈیزل کی کیا پوزیشن تھی, ملک دنیا کے ساتھ ملک کے تعلق کیسے تھے. یہ کریڈٹ سارا جو ہے ہمارے قائد میاں نواز شریف کو جاتا ہے. باقی کہ انشاءاللہ تعالی چند ہی سالوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے کرم سے جس طرح اشفاق سرور صاحب کی توتی پورے پنجاب میں بولتی تھی, انشاءاللہ تعالی ساما سرور کی توتی پورے پاکستان میں بولے گی انشاءاللہ تعالی. ان کی بات کریں تو شاہد صاحب کی یہ ہے کہ وہ کالی کوٹری میں ان کو بند کیا گیا, ان کی بڑی بڑی آفریں کی گئی. جب وہ خود پرائم منسٹر تھے اس مشکل دور میں تو وہ کہتے تھے میرے پرائم منسٹر میاں نواز شریف ہیں. اور عتیق سرور صاحب کی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ مسلم لیگ کو دے دی ہے. پوری زندگی کسی قسم کا نہ کاروبار کیا نہ فیملی کو ٹائم دیا ہے. تو یہ ان کی جو مسلم لیگ کے ساتھ وابستگی تھی, ان کا جو محنت تھی اس. السلام علیکم. ہل سٹار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2024 کے عام انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. اس ٹائم میں موجود ہوں UC مسیاڑی کے اندر. اس UC کے ووٹ تقریباً 14,000 ووٹ ہے, اسے اوپر ہے. میرے ساتھ جو موجود ہیں اس علاقے کی دونوں معروف شخصیات, سابق چیئرمین UC مسیاڑی امتیاز احمد عباسی صاحب, دوسرے وائس چیئرمین سابق ایڈوکیٹ عباسی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو آج اس علاقے کے جو محرومی ہیں اس والے سے بھی بات کریں گے. پیچھے اتنے عرصے سے چیئرمین وائس چیئرمین رہے, انہوں نے اپنے علاقے کے لیے کیا کیا. موجودہ حالات میں مسلم لیگ نون کے دونوں سینئر رہنمائیں تو ان کی کیا تیاریاں ہیں الیکشن کے حوالے سے. بات شروع کریں گے سب سے پہلے ایڈوکیٹ طاہر عباسی صاحب سے, پھر امتیاز عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں بھائی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. آپ نے پہلے جو ڈیولپمنٹ کی بات کی تو اللہ کے کرم سے یونین کونسل مسیاڑی میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کی منسلک ہے. آپ ہمارے میں سب سے بڑا یہاں پہ جو مطالبہ تھا سوئی گیس کا تھا. آدھی ہماری یونین کونسل جو ہے اس کے سوئی گیس کمپلیٹ ہو چکی تھی اور بقیہ جو ہے اس کا باقاعدگی سے جاب نمبر ہو چکا تھا. پھر کیونکہ پچھلے دور میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نواز شریف کے ساتھ مخالفت نہیں تھی بلکہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور میری عوام کے ساتھ مخالفت تھی کہ جتنی بھی اسکیمیں تھیں وہ ساری سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب نے ذاتی انات کی وجہ سے وہ الیکشن شیڈول سے پہلے رکوا دی, جس کی وجہ سے ہماری سوئی گیس پوری یونین کونسل میں کمپلیٹ نہ ہو سکی. اسی طرح ہمارا جنگل 47 روڈ تھا جو اب بنا ہے, یہ اس کا بھی فنڈ ریلیز ہو چکا تھا جو بعد میں ریلیز ہوا اور یہ روڈ کمپلیٹ ہوا. اور جیکا گلی روڈ اور اسی طرح پگان روڈ کے ہمارے پیسے تھے. پھر کھجوٹ روڈ ہو گیا جو گھوڑا سے نکلتے ہوئے آگے جا کے لوہ ٹوبا کو دوبارہ ٹچ کر رہا تھا, اس کا بھی کام دوبارہ ہوا ہے مگر وہ اس وقت فنڈ اسی وجہ سے روکے گئے. تو جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ مسلم لیگ کے حوالے سے ہوئی ہے. تو آپ نے جو آئندہ انتخابات کی تیاری کے حوالے سے بات کی, اللہ کے کرم سے پہلے بھی مسلم لیگ یونین کونسل مسیاڑی مسلم لیگ کا گڑھ تھا, اب بھی مسلم لیگ کا گڑھ ہے. اور اس وقت جو ہماری مسلم لیگ کی باڈی ہے, صدر ہیں ارباب صاحب, رؤوف صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہماری پوری باڈی ہے, یہاں شعیب مغل صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اس باڈی کا حصہ ہیں, نصیر مغل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ظہیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری یوتھ ونگ کے صدر ہیں یونین کونسل مسیاڑی کے. سارے لوگ ماشاء اللہ انتہائی ایکٹیو ہیں اور اللہ کے کرم سے بہت ہی زیادہ. پہلے بھی یہ نہیں کہ انتخابات کے دوران ہی ہم کوئی لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں یا کام کرتے ہیں, مسلسل چیئرمین صاحب میں اور جتنی بھی ہماری یونین کونسل کی یونین کونسل مسیاڑی کی مسلم لیگ کی باڈی ہے اور یوتھ کی باڈی ہے اور کسان ونگ ہے, ہماری لیبر ونگ ہے یہاں کی مسیاڑی کی, MSF ہے, یوتھ ونگ ہے, سوشل میڈیا کے نوجوان جو ہیں یہ سارے ہمیشہ ایکٹیو رہے ہیں اور اب بھی ایکٹیو ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو سچی بات یہ ہے کہ ایک ابھی جو لیٹسٹ اسامہ سرور صاحب کو جو ٹکٹ ملا ہے اس سے نوجوان اور زیادہ بہت زیادہ انرجیٹک ہو گئے ہیں, خوش ہیں اور اس سے بہت زیادہ کمپین میں تیزی آئی ہے. اور اللہ کے کرم سے اللہ کی مہربانی سے ہم 1-2 دن میں, کیونکہ ذاتی حیثیت سے تو میرے چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں, ہماری کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے جب تک لوگ ساتھ نہ ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دونوں چاہیں گے کہ 2 دن میں اندر پوری یونین کونسل کلیکٹیو میٹنگ کریں گے, سب لوگوں کو اعتماد میں لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم
اپنی جماعت کو بھی شیڈول دیں گے کہ کس کس جگہ ہم نے کارنر میٹنگ کرنی ہے، اور اللہ کے کرم سے 10 دن 15 دن کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے کرم سے ہر گھر سے انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ اور شہر کی آواز آئے گی اللہ کے کرم سے۔ میں طاہر صاحب آپ کی طرف واپس دوبارہ آتا ہوں، سب سے پہلے چیئرمین صاحب سے بھی ساتھ بات کروں۔ چیئرمین صاحب، آپ یہاں سے کتنا عرصہ تقریباً چیئرمین رہے سی او سی میں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی آصف صاحب اپنا کہ آپ نے وقت نکالا اور آج آپ نے عوام کے مسائل کے اوپر ہماری یونین کونسل مسیڑی میں ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارا سیٹ اپ تقریباً یہ 4 سال کے قریب یہ محیط تھا، جس میں سے 2.5 سال تقریباً ہم ایکٹیو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چلی گئی ہے، پھر اپنا جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے جو ہے نا ہمیں مختلف ایلو بانوں سے اپنا جو ہے نا وہ ہمیں کبھی ہم کورٹ میں رہے ہیں، کبھی انہوں نے ہمیں اسٹیپ ڈاؤن کیا، پھر ہم کورٹ گئے، پھر کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ آیا، لیکن بار کا اس کے بعد انہوں نے ہمیں 1 روپے کا فنڈ نہیں دیا۔ آپ کتنی مرتبہ منتخب ہوئے ہیں یہاں سے چیئرمین؟ جی میں اور طاہر صاحب ہم پہلی دفعہ ہی اپنا منتخب ہوئے ہیں۔ ہم سے پہلے جو ہے مختلف ادوار میں حاجی ارشاد صاحب رہے ہیں، حفیظ صاحب رہے ہیں، اور یہاں سے میرا خیال ہے یہی 2 خورشید صاحب تحصیل ناظم رہے ہیں اپنا یہاں سے۔ تو مسیڑی اس حوالے سے چونکہ اس کی ایک بڑی مقام ہے، اس کا حیثیت ہے کہ چونکہ مری جو ہے نا وہ مسیڑی ہے، مسیڑی کا مری جو ہے نا وہ مری کا پرانا نام مسیڑی کا مری ہی تھا، تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ مری مسیڑی کی بڑی حیثیت ہے۔ چونکہ کوئی بھی ہمارے مری کے اندر کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو چونکہ قریب ترین ہماری یہ یونین کونسل ہے، تو اس حوالے سے یہ مری ہی سمجھی جاتی ہے مسیڑی۔ ابھی کس حد تک یہاں سے نظر آ رہی ہے نون لیگ کی؟ الحمدللہ اپنا الحمدللہ اس رب کا بڑا احسان عظیم ہے کہ یہاں سے تو ہمیشہ مسلم لیگ ہی کامیاب ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کامیاب ہوگی۔ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس ٹائم جو الیکشن ہے وہ ان کو ذرا تھوڑا سا میں آپ کو عوام تک جن لوگوں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ اس ملک کی بقا کے الیکشن ہے۔ یہ الیکشن ان الیکشنوں کو عام الیکشن نہ سمجھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیکھیں میاں نواز شریف کے دور کی آپ بات کریں تو اس وقت کی آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک کہاں پہ کھڑا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا، ملک کی جی ڈی پی کہاں تھی، ملک کی اپنا معاشی حالات کیسے تھے، ملک میں پیٹرول ڈیزل کی کیا پوزیشن تھی، ملک دنیا کے ساتھ ملک کے تعلق کیسے تھے، یہ کریڈٹ سارا جو ہے ہمارے قائد میاں نواز شریف کو جاتا ہے۔ باقی اس ملک میں آپ اگر میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے کام نکال دیں تو یہ کھنڈرات کے علاوہ اس میں اور بچتا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ظلم ہمارے ساتھ، جیسے میرے وائس چیئرمین صاحب نے بات کی کہ جو پچھلے ادوار میں اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ثاقب نثار کے تھرو ہوئی، اور ہمارے جتنے فنڈ تھے ان کو روکا گیا، پھر ہمارے کام جو جتنے ہمارے پچھلے کام تھے ان کو مطلب روک کے آنے والی گورنمنٹ کے لیے راہ ہموار کی گئی، اور اس کے بعد جو اس ملک میں افراتفری پھیلی، جو بدتمیزی کا کلچر پی ٹی آئی کے دور میں متعارف ہوا۔ دیکھیں ہمارا بنیادی فرق یہی ہے کہ دیکھیں ہمارے قائد نے ہمیں الحمدللہ اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، لوگوں سے پیار محبت سے پیش آؤ، لوگوں کو کسی کو گال نہ دو، نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرو، اپنے کام اپنا لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کے معاملات۔ کیا سمجھ رہے ہیں اسامہ سرور پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، نوجوان ہے، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتر سکے گا؟ دیکھیں آصف بھائی، اسامہ بھائی جو ہے وہ لوکل وہ نہیں ہے، آپ نئے نہیں ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ اسامہ کی اس گھر میں پرورش ہوئی ہے جہاں اس کے دادا بھی اپنا اس اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، اس کے والد الحمدللہ اس ملک کی پہچان تھے، ہمارے خطہ کوثر کی پہچان تھے۔ اس نے جس گھر سے میں آنکھ کھولی ہے وہاں الحمدللہ کہ وہ لوگ اپنا شروع سے ہی سیاست میں ہیں، اور اس کو اللہ کا شکر ہے اپنا کہ اسامہ بھائی کو کسی چیز ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، وہ ان کو ہر معاملے کا پتہ ہے، وہ اشفاق صاحب کے ساتھ، عتیق صاحب کے ساتھ ہر معاملے میں وہ ساتھ رہے ہیں اپنا۔ تو اس لیے چونکہ ہم نے جو 4 سال پچھلے گزارے ہیں وہ ہر موقع پہ ہر حوالے سے ہمارے ساتھ تھے اپنا، ان کو سارا معاملات کا جو ہے نا سیاست کا بالکل بخوبی پتہ ہے۔ سر آپ راجہ اشفاق سرور صاحب کے بھی جو قریبی دوست تھے ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے، ایڈوکیٹ طاہر صاحب کا بھی ہوتا ہے، ساتھ راجہ عتیق سرور صاحب کے ساتھ بھی آپ رہے، عرصہ تقریباً 40 سال سے عتیق سرور صاحب اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی بھی جو خدمات ہیں انہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں بالکل کوئی نہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی اور نہ عتیق سرور صاحب کی خدمات کو
डिनाई करता हूँ, बिल्कुल अपना उनकी खिदमत इतनी ज़्यादा हैं कि शायद अपना और किसी की ना हो। लेकिन देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो पार्टी का फैसला है, पार्टी ने फैसला कर दिया है कि यार ये जो इलेक्शन है वो उसामा इशफाक साहब लड़ रहे, तो वो उनका बेटा है, वो समझे अतीक साहब लड़ रहे हैं। खिदमत के वाले से सिर्फ सवाल किए, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अतीक साहब इन 35 सालों में जितनी खिदमत उनकी इस इलाके में है, इशफाक के साथ मिल के अपना, वो और किसी की हो नहीं सकती, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। मेरा सवाल आप जो इस तरफ लेके जा रहे हैं बात को, मैं बात को समझता हूँ, लेकिन देखें जो उसामा इशफाक सरवर है वो उनके बेटे हैं, उनके भतीजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनको टिकट मिला है, देखें पहले सूबाई का टिकट था, अब हमारे पास कौमी का टिकट है, उस घर में कौमी असम्बली का टिकट है, वो इसलिए हमें हमने कोई घाटे का सौदा तो किया नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने, देखें मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यूनियन काउंसिल मसियाड़ी के लिए नहीं है, ये तहसील मरी के लिए नहीं है, ये कोटली सतियों के लिए नहीं है, ये NA 51 के लिए, पूरे कौमी हल्के के लिए। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बड़ी अहम बात आपसे करने जा रहा हूँ, इस बात को आप लोग समझें, और ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है मेरी अपनी यूनियन काउंसिल मसियाड़ी और NA 51 के लोगों तक जो मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ ने इस खित्ते के साथ जो वफा की है वो वफा कोई कर नहीं सकता। आप देखें कि शायद खाकान अब्बासी साहब यहाँ से इलेक्शन किसी वजह से हमें हराया गया, तो उनको लाहौर से जाके अपना उन्होंने टिकट दिया, वहाँ से जाके अपने भतीजे की सीट खाली की, और उन्होंने इस पाकिस्तान के एक कोने से, हमारा जो हल्का है ये पाकिस्तान का एक कोना है, ये देख लें, इससे आगे आज़ाद कश्मीर शुरू होता है, पाकिस्तान पूरा इससे उस तरफ है, यहाँ से उन्होंने अपना एक हमारे बंदे को लेके गए जो यहाँ से लूज कर गया था इलेक्शन, लाहौर से जाके उन्होंने इलेक्शन जितवाया। इलेक्शन जितवाने के बाद वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर अपना बने, किसकी वजह से बने? मियां नवाज शरीफ की वजह से बने और मुस्लिम लीग नून की वजह से बने। इसी तरीके से मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि जो हमारे कायद राजा इशफाक सरवर साहब थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी का जो पार्टी में मकाम था, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून, इतनी बड़ी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी आना यानी पंजाब का, ये कोई मामूली बात नहीं थी। वजीर भी रहे। ये इस खित्ते के साथ, इस हल्के के साथ मियां नवाज शरीफ का स्पेशल लगाव था कि इस हल्के से जो बिल्कुल एक कोने में है, यहाँ से उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप भी हमें दी, उसके बाद हमें हमारे कायद राजा इशफाक सरवर साहब को जनरल सेक्रेटरीशिप भी पंजाब की उन्होंने दी, और फिर पार्टी के अंदर बहुत अहम रोल था। देखें ये अल्लाह की शान है, हमारे कायद है, उनकी अपना ज़िंदगी थोड़ी थी, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब वो पिंडी के बड़े बड़े लोग जो आज अपने आप को बड़े फने खान समझते थे, वो उनके लिए दरवाजे खोला करते थे। लोग, कल कोई वहाँ एक बंदा तकरीर कर रहा था कि जी हमारे ऊपर बड़ा आसान की बात नहीं है, हम उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करते हैं पार्टी का, जिन्होंने हमारे लिए कोशिश की और हमारे इस भतीजे राजा उसामा को टिकट दिलवाया, जिन्होंने, उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करते हैं, लेकिन आसान इसलिए नहीं करते कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी के लिए जितनी खिदमत राजा इशफाक सरवर साहब और उनके ख़ानदान की है, इतनी शायद ही किसी की हो। तो इसलिए मैं, आपने जो बातें की हैं ये बहुत माशाल्लाह, मैं चाह रहा था कि आप हमारा एक इंटरव्यू करें, और ऐसा इंटरव्यू हो जो जिसका मैसेज मैं अपनी यूनियन काउंसिल, ख़ास करके जिस यूनियन काउंसिल में जिन लोगों ने हमें मुंतखब किया, मैं उन तक ये आवाज़ पहुँचाऊँ कि देखें हमारी इस इलाके के लिए बड़ी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने कौन सा ऐसा ओहदा है जो हमें नहीं दिया? देखें ना, प्राइम मिनिस्टर से बड़ा ओहदा तो कोई नहीं है, वो भी उन्होंने हमें दिया है, तो फिर उससे आगे तो बस फिर हम क्या उनका कहे। देखें कि वो अगर मैं तो शायद साहब को आज भी कहता हूँ कि देखें कि आप मेहरबानी करें, आप अपना छोड़ें, अपने इख्तलाफात जितने भी हैं, छोटे मोटे इख्तलाफात को छोड़ दें और इस पार्टी में वापस पार्टी को ज्वाइन करें। साहब, आप भी राजा इशफाक सरवर साहब मरहूम के करीबी साथी रहे, राजा अतीक सरवर साहब के साथ ही वक्त गुजरा, जो मरहूम राजा इशफाक सरवर साहब की वजह से क्या समझ रहे हैं कि मरी सियासी तौर पर यतीम नहीं हो गया? आपकी बात बिल्कुल बेजा है, क्योंकि मैं ये सुनता हूँ कि राजा इशफाक सरवर साहब न सिर्फ एक खित्ता एक वसार की पहचान थी, बल्कि वो पूरे पंजाब की एक पहचान थी। और मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि राजा इशफाक सरवर जो है वो दिलेरी और वफा का नाम था, जिसकी वजह से मियाँ बरादरान उनके साथ मोहब्बत करते थे, वफा करते थे। और अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी यकीन है कि जिस तरह राजा इशफाक सरवर साहब ने अपनी जुर्रत, बहादुरी और इस्तिकामत के साथ एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया सियासत में, पूरे पंजाब में। जिसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि पंजाब में आप यहाँ से जब नीचे गुजरखां से जाते हैं तो वहाँ पे तो बड़े बड़े लोग वडेरे हैं,
کہ ان کے پاس جائیدادیں ہیں, ان کے بڑے اپنے ان کے ماشاء اللہ سیٹ اپ ہیں, مگر ان لوگوں کے اوپر بھی راجہ اشفاق سرور نے اپنی صلاحیتوں سے, خداداد صلاحیتوں سے قیادت کی ہے. اور وجہ یہ تھی کہ جرأت, بہادری اور استقامت تھی ان کے اندر, وفا تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے قوی یقین ہے کہ اللہ کے کرم سے راجہ سامہ سرور صاحب ان کے ہی صاحبزادے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مری, کوٹا, کڈلی ستیاں اور کلر کی عوام کی انشاءاللہ مابطوں سے, ووٹوں سے وہ جیتیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی سالوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے کرم سے جس طرح اشفاق سرور صاحب کی توتی پورے پنجاب میں بولتی تھی, انشاءاللہ تعالیٰ سامہ سرور کی توتی پورے پاکستان میں بولے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور مزید مری کا نام انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے مزید ان کا فخر سے لوگ کہیں گے کہ مری کے لوگ واقعی جرأت والے, بہادری والے, وفا کرنے والے لوگ ہیں. جہاں تک شاہد عباسی صاحب کی بات ہے اور عتیق سرور صاحب کی بات ہے, مسلم لیگ کے ساتھ جو ان کی وفا ہے, جو ان کی وابستگی ہے, جو ان کی میں سمجھتا ہوں مشکل حالات میں ان کے مسلم لیگ کے ساتھ چلیں, اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے, اس کے اوپر آپ بات ہی نہیں کر سکتے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی آپ کھڑے ہوں, پارٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ پارٹی کے ڈسپلن کے پابند بھی ہوتے ہیں. جس پارٹی نے آپ کو عزت دی ہوتی ہے, فرض کریں میں چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے, تو ہم اس ٹکٹ سے شاید میری ذاتی 200 ووٹ بھی نہ, ہر پارٹی ویسے کسی کو عزت نہیں دیتی. آپ کو بھی اگر پارٹی نے عزت دی, آپ بھی کام کرتے ہیں یہاں پہ, پارٹی کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں. عتیق سرور کو بھی اگر پارٹی نے عزت دی ہے اسی وجہ سے دی ہے. شاہد خان عباسی کو بھی اگر عزت دی تو نواز شریف پہ بھی حقان عباسی صاحب کے احسان ہیں, ان سے پہلے کے پرائم منسٹر وہ بعد میں بنے. میں ادھر آ رہا تھا اس طرف, میں اس طرف بھی جا رہا تھا کہ میں نے ایک بات دیکھی کہ اب میں اس طرح میں یہ اب میں جو آپ قربانی کی بات کریں تو شاہد صاحب کی یہ ہے کہ وہ کالی کوٹری میں ان کو بند کیا گیا, ان کی بڑی بڑی آفریں کی گئی. جب وہ خود پرائم منسٹر تھے اس مشکل دور میں تو وہ کہتے تھے میرے پرائم منسٹر میاں نواز شریف ہیں. اور عتیق سرور صاحب کی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ مسلم لیگ کو دے دی ہے, پوری زندگی, کسی قسم کا نہ کاروبار کیا نہ فیملی کو ٹائم دیا ہے. تو یہ ان کی جو مسلم لیگ کے ساتھ وابستگی تھی, ان کا جو محنت تھی, اس کا اظہار قیادت کو کیا. عتیق سرور صاحب کو پنجاب کا وائس پریزیڈنٹ بنایا, شاہد صاحب کو پرائم منسٹر کی سیٹ دی, اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کی جو قیادت ہے وہ بڑی وفادار قیادت ہے, وفا کرنے والے لوگ ہیں, اور وہ اس بات کو جانتے ہیں, جانتے بھی ہیں. وہ ٹکٹ کی وجہ سے تھوڑے سے شاید کوئی اختلافات ہو سکتے ہو گئے ہوں, مگر راجگان برادری جو ہے, میں گھوڑا گلی والی راجگان ہاؤس کی بات کروں گا کہ وہ لوگ اپنے ورکر کی بہت زیادہ وفا کرنے والے لوگ تھے. عتیق سرور صاحب ہوں یا اشفاق سرور صاحب ہوں, اپنے ورکر کی صحیح معنوں میں آبیاری کرتے تھے, ان کی صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں دیکھ بھال کرتے تھے اپنی ورکر کی. اور مسلم لیگ جو اصل میں پروان چڑھتی تھی میری میں, وہ راجگان ہاؤس گھوڑا گلی سے چڑھتی تھی. تو وہی لوگ وہ لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ورکر مشکل ٹائم میں مشکل کے آتا تھا ورکر, تو وہاں فوراً راجگان ہاؤس کے عتیق سرور صاحب ہیں, اشفاق سرور صاحب ہیں, یہی بھائی ان کے پاس فرنٹ لائن پہ نظر لائن پہ ان کے پاس ان کے پہنچتے تھے. تو یہ ہم آج بھی عتیق سرور صاحب کی قربانیوں کو بالکل میں کہتا ہوں کہ ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں. پارٹی کو ان کے تفاضلات دور کرنے چاہیے. میں قیادت سے گزارش کروں گا, اعلیٰ قیادت سے, کہ آپ فوری طور پہ عتیق سرور صاحب کے تفاضلات کو دور کریں, اور آگے ان کی بہتر سے بہتر ایڈجسٹمنٹ ان کی آنی چاہیے. جو ان کی دن رات قربانیاں تھیں ان کے تفاضلات دور ہونے چاہیے. اور اسی طرح شاہد عباسی صاحب کی جو تھوڑی بہت, میں نے چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے, ہماری پہلی میٹنگ ہوئی ہے, ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے کوئی اختلافات ہیں تو آپ بند کمرے میں قیادت کے ساتھ اپنے وہ اختلافات آگے رکھیں, ان کے ساتھ اظہار کریں, مگر میڈیا پہ بیٹھ کے پبلک کے اوپر اپنے قائدین کے اوپر تنقید کرنا وہ اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ مجھے آج سے سال پہلے یوتھ ونگ کا ایک پروگرام تھا, آپ بھی وہاں موجود تھے, یہ ترلائی کے اوپر, ترلائی کے مقام پر. تو شاید خاقان عباسی صاحب کا خطاب تھا کہ پاکستان میں واحد ایک ہی قیادت ہے, وہ میاں نواز شریف ہے, جو پاکستان کو سہارا دے سکتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی شاہد صاحب کی وہی ورڈنگ آنی چاہیے, ان کی سوچ بھی یہی ہے. اور یہ کہتے ہیں ہر جگہ کہ شاہد عباسی واحد نواز شریف کی قیادت جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں. پہلے میرے بھائی چیئرمین صاحب نے بات کی کہ بھائی جان وہ 2013 کا سے پہلے کا دور آپ یاد کریں کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لوگ سوئی گیس کی قطاروں میں لگتے تھے گاڑیوں میں ڈروانے کے لیے. ایک ٹیکسی ڈرائیور جو بیچارہ پورا دن اپنے 10 گھنٹے اس کو مزدوری کے لیے ہوتے تھے, 6 گھنٹے گیس بھروانے کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا تھا. بجلی کا نام نشان نہیں تھا. کراچی میں جناب آپ دیکھیں ہر وقت دہشت گردی تھی. وانا میں چلے جائیں تو جناب وہاں پہ ہر وقت ایک دہشت گردی کا عالم تھا. تو پاکستان بالکل جھگڑا ہوا تھا.
اور معاشی لحاظ سے بھی اور اس کے بعد دہشت گردی کے حوالے سے بھی لا اینڈ آرڈر کسی قسم کا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو موقع دیا، انہوں نے بجلی کا جو بحران تھا وہ ختم کیا، جو سوئی گیس کا بحران تھا وہ ختم کیا، LNG پاکستان میں لائے. اس کے بعد جو کراچی جو پاکستان کی شہر ہے میاں صاحب نے وہاں پہ امن لایا، اور آج وہاں پہ روشنیاں ماشاءاللہ اور کاروبار دن رات چلتا ہے وہاں پہ. اسی طرح وانا میں چلے جائیں، اس جو اپنے آپ کے نذران ایریا ہیں وہاں پہ دہشت گردی کنٹرول کی میاں صاحب نے، وہاں پہ امن لائے، اور اس کے بعد پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا صحیح معنوں میں. اور پھر سازش اور سی پیک ماشاءاللہ اور گوادر پورٹ، یہ دو چیزیں اگر آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی تو پوری دنیا کی انویسٹمنٹ آج پاکستان میں ہوتی، اور یہاں سے کوئی نوجوان باہر روزگار کے لیے نہ جاتا، بلکہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں امریکہ، انگلینڈ اور یورپ سے بھی لوگ کاروبار کے لیے پاکستان میں آتے. سر ابھی 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ اپنی UC کے اندر کیا منشور لے کے جائیں گے، اور اپنے قائدین کے سامنے ایسے کون سے اہم مسائل ہیں جو اس ٹائم جس پہ سب سے زیادہ فوکس ہوگا کہ یار یہ مسئلہ ہمارا سب سے پہلے حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت ہمارا کیونکہ ایک تو الیکشن ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ابھی قیادت کے سامنے ہم یہ مسائل تو نہ رکھیں، ہم کوشش کریں گے ان کو جتوائیں. مگر ایک بات جو بڑی امپارٹنٹ ہے، سب سے بڑا ہمارا مطالبہ یہ ہے اس وقت ہمارا قیادت سے ہوگا، وہ سمول بیا سے لے کر سائن تک اور ساملی اور کچوٹ میں سوئی گیس کا مطالبہ ہمارا ہے، بہت سخت قسم کا ہمارا مطالبہ ہے. دوسرا ہمارا ایک روڈ رہتا تھا جو سائن کا روڈ کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ والا روڈ ہمارا مطالبہ ہے کہ گھوڑا سے آگے سائن سے لے کر آگے انگوری روڈ تک ہمارا روڈ لنک نہیں کیا گیا. اس کے بعد بگان روڈ جائیے اوپر، یہ آپ جہاں بیٹھے اس کے اوپر ایک بگان روڈ ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس بگان روڈ کو شوالا روڈ سے لے کر جیکا گلی روڈ تک جو ہمارا بٹنارا روڈ بن رہا ہے اس کے ساتھ لنک کیا جائے. اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے روڈ ہیں یہ ہمارے بالکل سمل بیا میں ایک روڈ ہمارا ہے، نیچے سمل بیا سے آتا ہے ایک وہ روڈ ہے. اسی طرح ہمارا جو آپ چاہیں کھچوڑ سے نیچے یہ بلواڑ کے نیچے روڈ جاتا ہے ہمارا، ایک نیچے جا کے پوری کوڑا کی آبادی کو ٹچ کرتے واپس اوپر جا کے سیرا لگتا ہے. چیئرمین صاحب بیٹھے میں یہ روڈ، کیونکہ ہم پہلے بھی ہم دونوں کوشش کر رہی تھی اس روڈ کے لیے، یہ ہم دونوں کے پہلے ہی مطالبے تھے اور ہماری پوری کوشش تھی. مگر آڈ لگ یہ تھی کہ ہم دونوں، کیونکہ اب چیئرمین صاحب سے ہم نے بات کی، جب ہم دونوں کو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا چیئرمین وائس چیئرمین، تو ہمارا لوکل باڈی سیٹ اپ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکا، نہ ہماری ضلع گورنمنٹ بن سکی اور نہ ہی ہماری تحصیل کی گورنمنٹ بن سکی. ہم دونوں نے اپنی طرف سے جو ایفرٹس ہو سکتی ہیں وہ کام یونین کونسل سوسائٹی میں کیے جو ناممکن تھے، پہلے لوگوں نے نہیں کیے. تحصیل ناظم ہوتے ہوئے خورشید صاحب نے گیس لگوا سکے، تو یہ تھوڑا سا وہ پہلے ہم دونوں کے پاس سیٹ بیک تھا. اور پھر اس کے بعد 1.5 سال بعد ہم دونوں ابھی ہمارا دور تھا چلا، اس کے بعد PTI کی گورنمنٹ آ گئی. اس کے باوجود بھی آپ پورا علاقہ گوایا، موڑا بٹناڑا الیکشن ہماری اسمبلیاں ٹوٹ گئی، اس کے باوجود سوئی گیس کا پورا کے پورا پروجیکٹ ہم نے بڑا طور تک کمپلیٹ کیا. اور 100 رکاوٹیں ہونے کے باوجود آج بھی موڑا بٹناڑا میں جتنی گیس لگی ہوئی ہے وہ ہم لوگوں نے، جو ہمارے مسلم لیگی بھائی ہیں، ہم سب نے پاکٹ سے پیسے دیے، ابھی تک گورنمنٹ نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا. اور آپ یہ بات مانیں گے، نمبر میں مرشد یقین صاحب سے ان کا میاں صاحب کے ساتھ ذاتی تعلق تھا. جو آپ کسیری میں چلے جائیں تو کرنل وار صاحب شاہد صاحب کے پرسنل سیکرٹری تھے، اور آپ سندھیا میں چلے جائیں تو وہاں پہ کرنل صالح صاحب تھے، میجر صالح صاحب، جنرل صالح صاحب. ان کی وجہ سے گیس لگی. مگر مسیاڑی میں کسی قسم کا کوئی ایسا نہ رول تھا نہ کوئی بندہ تھا، وہ ہم دونوں بندہ ناچیز تھے اور ہماری مسلم لیگ کی باڈی تھی. میں مسلم لیگ کی باڈی کی اس سے بات کرتا ہوں کہ مسلم لیگ کی جو باڈی ہے اس نے ہم دونوں کو برسات ہمیشہ کھڑے رہے، اور ہم دونوں سے بیٹھ کر مسلم لیگ کی تنظیم یہاں پہ کام کرتی ہے. میں جو حقیقت پر مبنی بات ہے مسلم لیگ کے لیے، ان کی ہمیشہ رہنمائی ہمارے ساتھ رہی ہے. اسی طرح یوتھ ونگ کی ہمارے ساتھ رہنمائی رہی ہے. اور اللہ کے کرم سے ہم نے ہر گھر میں، آپ قندیل سے لے کے بڑا طور سے خورشید صاحب کے گھر میں گیس لگی ہوئی ہے، وہ مسلم لیگ کے فنڈ سے لگی ہوئی ہے. اور میری چیئرمین صاحب کی اور ہماری پوری جو مسلم لیگ کی باڈی ہے، ایک مسلم لیگی جو ورکر ہے اس کی محنت سے وہاں ان کے گھر گیس لگی ہوئی ہے، سوئی گیس. جبکہ 4 سال مسلم PTI کی گورنمنٹ رہی ہے، سوئی گیس کے کوارڈینیٹر تھے، اس سے آگے وہ 1 انچ بھی گیس سوئی گیس کو نہیں بڑھا سکے، کیونکہ ایک انتہائی مشکل پروجیکٹ ہے. سوئی گیس کا کام جو سب سے مشکل کام ہے. تو یہ ہمارے اپنی قیادت کے ساتھ مطالبات ہوں گے. اور سب سے بڑھ کر جو میں سمجھتا ہوں، چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارا اس کے بعد جو مطالبہ ہوگا وہ نوجوانوں کی بے روزگاری کا ہے کہ ہم اسامہ بھائی نوجوان بندے ہیں، ہم ان کے سامنے یہ بھی ایجنڈا رکھیں گے کہ یونین کونسل کے مسیاڑی کے جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو آپ خدا را روزگار دلوائیں، اور تاکہ زیادہ لوگ یہاں سے روزگار حاصل کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزگار نہیں ہے، جس کی وجہ سے نوجوان برائیوں کی طرف جاتے ہیں.
اور ایک اور میں اپنے بھائی کیونکہ بات یہاں پہ جتنے بھی مری میں ادارے ہم نے دیکھا ہاسپٹل ہے محکمہ جنگلات جب یہاں پہ ویکنسیاں آتی ہیں تو یہاں پہ جو تعینات افسران ہیں وہ ہمیشہ باہر سے بندے لاتے ہیں. یہ ہماری مری کی جو قیادت ہے اس کی ہمیشہ سے نایال ہی رہی ہے. اس میں ہمارے خواہ جتنے بھی سابقہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نام نہیں لوں گا جتنے بھی رہے ہیں یہاں پہ کسی نے کوئی اس میں کردار ادا نہیں کیا. واقعی یہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. دیہی علاقے ہیں یہاں پہ ڈیلی ویجز لوگ ہیں. اس میں کوئی میرے خیال میں ہمارے حکمرانوں کو سیاستدانوں کو جو مری کے کینڈیڈیٹ ہیں انہیں تھوڑی شرم آنی چاہیے حیا کرنا چاہیے. ووٹوں کے ٹائم تو ان کے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں تو اس والے سے یہ بات آپ کی صحیح ہے. یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. میں بھائی کو ایک بات بتاؤں کہ بالکل میں کہتا ہوں کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے. آپ مجھے چند قدم آگے چلے جائیں. مسیاڑی اسکول ہے گورنمنٹ ہائی اسکول مسیاڑی کی جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے. جب یہاں پہ نائب قاصد کی ویکینسی آئی تو ایک بندے نے یہاں سے جائیداد دی ہے اور بیچارہ وہ آج مجھے لڑکا ملا ہے تو میں نے بہارا کہا کہ اس کا حق بنتا ہے آپ اس کو یہاں پہ لگائیں. اور گجر خان کا بندہ یہاں کیا لگا ہے نائب قاصد لگا ہے. سر ہمارے گوڑا گلی میں وہاں پہ اسی طرح باہر سے بندے بھرتی ہو رہے ہیں محکمہ جنگلات کے جو وہاں پہ پوسٹیں آتی ہیں. میں یہی بات بھائی کو بتا رہا تھا کہ یہ جو نائلیاں ہیں اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ اسامہ شفاق سرور صاحب ان سب پہ قابو پائیں گے. ان کی سخت نظر ہے اس کے اوپر اور انشاءاللہ تعالیٰ نوجوانوں کو روزگار ملے گا. میں جاتے جاتے اپنے بھائی کی وساطت سے ایک بات کرتا چلوں جو آج کل بات ٹرینڈ چل رہی ہے. میں بطور ذمہ دار یونین کونسل مسیاڑی کا اپنی عوام سے ایک سوال کروں گا کہ کیا آپ یہ جو انتخابات آ رہے ہیں آپ اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ذاتی اناعت خوشی کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ دو پارٹیاں ابھی تین پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں ہمارے مقابلے میں. پی ٹی آئی تو چلیں اس کا انتخابی نشان ہی نہیں رہا. مگر میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سفیان صاحب ہیں ہم سارے مل کے ان کو جتا دیتے ہیں تو کیا کالے پنجاب میں سفیان صاحب کیا کریں گے ہمارے لیے علاقے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بعد میں آپ پچھتائیں گے ہم نے ووٹ کیوں دی ہے. رائے حق پارٹی میں سب سے زیادہ انجمن صحابہ کا سب سے زیادہ شدائی میں ہوں مگر وہ میرے دل میں اندر جو احترام ہے میں جانتا ہوں مگر میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. ان کا میرا بڑا احترام ہے اس سماعت کا میرے دل کے اندر اور ہمارے ہر چیئرمین صاحب کے اندر بھی بڑا احترام ہے. شعیب مغل صاحب بیٹھے ہوئے مجھ سے زیادہ ان کے دل میں ان کا احترام ہے. ان کا مقصد دفاع صحابہ ہے جو وہ منشور لے کے چاہ رہے ہیں کام منشور نہیں. میں ایک بات بتا رہا تھا بھائی کو کہ دفاع صحابہ پوری پاکستان کی عوام ایمان کا حصہ ہے. پوری عوام کا منشور ہے. یہ پوری پاکستان کی ہے کہ ایک بچے کے اندر یہ ایمان ہے اس کا نعرہ یہی ہے. تو میں اپنے عوام سے گزارش یہ کروں گا کہ خدا را ان مذہبی نروں کے اندر آ کے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کو نہیں خراب کرنا ہے. اگر رائے پارٹی جیت جاتی ہے ناصر بھائی میرا بھائی ہے وہ جیت بھی جاتے ہیں تو آپ کے لیے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. باقی جو بات رہ جاتی ہے دیکھیں اس کے بعد لبیک ہے تحریک لبیک ہے. ہم سارے جتنے بھی ہیں وہ اسلام کے خادم ہیں اور سارے کے سارے جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کوئی بھی مسلمان جو یہ کہے جی کہ ختم نبوت پہ ہمارا ایمان نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. تو یہ سب سے زیادہ مسلم لیگ کا اس کے اوپر فوکس ہے. تو دیکھیں سپاہ صحابہ کا بل پیش ہوا اس کو روکنے والا کون آپ جانتے ہیں. صدر مملکت صاحب نے اس کے اوپر سائن نہیں کیا. پی ٹی آئی کے صدر صاحب نے ہماری جماعت جس نے اس کو بل کو لے کے چلیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ مسلم تو اس کے بعد لیگ پاکستان مسلم لیگ کے اندر سپاہ صحابہ کا دفاع بھی آ جاتا ہے. صحابہ کا اس کے اندر جناب ازلم کی میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ محب وطن جو محبت کرنے والے اسلام کے ساتھ ہیں وہ مسلم لیگ کے اندر ہیں. اور اسی طرح سب سے بڑھ کر ملک کے ساتھ پیار کرنے والے ملک کے ساتھ ترقی کرنے والے جو چاہتے ہیں لوگ ترقی کریں وہ لوگ مسلم لیگ کے ساتھ منسلک ہیں. مگر کیونکہ پاکستان کی بات نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یونین کونسل مسیاڑی کے حوالے سے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا مطالبات آپ کو بتا دیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گزارشات آپ کو کر دیے کہ نوجوانوں کی بے روزگاری کا. تو یہ متفقہ ہم کل 3-4 دن بیٹھیں گے ہم پوری یونین کونسل مسیاڑی کو لے کر ساتھ چلیں گے. ایک ایک بچے سے ہم مشاورت کے ساتھ چلیں گے. ایک مسلم لیگ کی بھائی کی مشاورت لے کے آگے چلیں گے. یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کروں گا. آپ نے کہا کہ سپاہ صحابہ فنڈ کہاں سے لائے گی. جنگ کے اندر مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب جنہوں نے بل بھی پیش کیا تھا دفاع صحابہ صوبائی اسمبلی میں جنگ کے اندر سب سے بڑا جو ہاسپٹل بنا ہے دل کا تو اس کا جو نام رکھا گیا ہے ختم نبوت ہاسپٹل.
تو جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ ختم نبوت ہاسپٹل کا مقصد یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دل کا علاج ہوتا ہے, یہاں پہ جو آئے گا انشاءاللہ اس کے دل کا بھی علاج ہوگا اور اس کے ایمان کا بھی علاج ہوگا. انہوں نے وہاں پہ کالج بھی بنوائے, لیکن کام سر وہ نہیں کروائے, لیکن یہ حمزہ شہباز کے ساتھ ان کا پورا تعاون تھا, پنجاب گورنمنٹ کا بھی تعاون تھا, کام انہوں نے بھی کروائے. سر میں ایک بھائی کو بات بتا دوں کہ جو ہاسپٹل بنا ہے نا, شاید میرا کم نالج ہو تو ایک ایم پی کا مخصوص فنڈ ہوتا ہے جس میں گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں ایک سال میں وہ 4 راستے نہیں بنا سکتا. راستے جو ہاسپٹل کی اسکیم ہوتی ہے وہ آج بھی اس کا ریکارڈ کھولیں. سر یونیورسٹی بھی بنوائی ہے, بچوں کی علیحدہ کلاسیں, بچیوں کی علیحدہ ہیں. بھائی کو بتا رہا تھا آج بھی ان کا ریکارڈ کھولیں تو سی ایم ڈائریکٹیو ہے, اور سی ایم اس وقت کیونکہ حمزہ شہباز شریف صاحب تھے, وہ دونوں کے سی ایم ڈائریکٹیو سے بنے, اور ان کی بھی کیوں بنے, وہ بھی صحابہ کے چاہنے والے ہیں اور صحابہ کے اوپر جان دینے والے ہیں, شاور کرنے والے ہیں. اس وجہ سے جب بھی آپ کوئی, میں یہاں سے ان کے پاس جاؤں کہ میں نے ایک اسلام کے مطابق یہ کام کرنا ہے, ختم نبوت کا اسپتال کا نام رکھنا ہے یا اسکول کا نام رکھنا ہے, تو وہاں اپنی وہ جان لگا دیں گے, مگر وہ کہیں گے اپنی مشن کو پورا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے ہم سارے صحابہ کے چاہنے والے ہیں, ان کے اوپر جان شاور کرنے والے ہیں, ہم سارے ختم نبوت کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں. مگر ترقیاتی کاموں کا معاملہ جو ہے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ سیاست جو ہے بالکل علیحدہ سے سبجیکٹ ہے. اس کے اندر لوگوں کو راستہ چاہیے ہوتا ہے, روڈ چاہیے ہوتا ہے, نالی چاہیے ہوتی ہے. یونین کونسل کی میں بات کر رہا ہوں, کسی دن اسپیشل پروگرام بھی میں کروں گا. چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑا چارٹ کریں. چیئرمین صاحب آخر میں کیا پیغام دیں گے اپنی جو آپ کے ووٹر سپورٹ ہیں ان کے لیے, کیا پیغام دیں گے یو سی کے لوگوں؟ جی اصل میں آصف بھائی تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی ہے. ہمیں اپنی یونین کونسل کی حد تک بس اپنی عوام کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس یونین کونسل میں الحمدللہ جتنی تعمیر و ترقی ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہوئی ہے. یہاں ہم اگر اپنی یونین کونسل میں دیکھیں تو مسلم لیگ کے ادوار کے کاموں کو اگر چھوڑ دیں نا, تو پیچھے جیسے طاہر بھائی نے کہا کہ گیس 1 انچ کوآرڈینیٹر یونین کونسل مسیاڑی کے ہونے کے باوجود 1 انچ اپنا جو ہے وہ گیس کی لائن آگے نہیں بڑھا سکے. تو ہم نے تو الحمدللہ مری سے لے کے یہ جو آپ کو سامنے آبادی نظر آ رہی ہے اور جہاں ہم بیٹھے ہوئے اس سے لے کے نیچے نالے تک, یہ تقریباً وہ انہوں نے کہا 50% نہیں ہے, یہ 60-65% اپنا جو ہے نا یونین کونسل مسیاڑی کی ہم لوگوں نے گیس لگوائی ہے. اور لگوائی کب ہے؟ یہ مسلم لیگ نون کے دور میں لگی ہے. اسی طرح یہاں پہ ہم نے اپنے دور میں اسکولوں کی اپ گریڈیشن کروائی, ویٹنری ہاسپٹل کے حوالے سے کام کیا, پھر روڈوں کے حوالے سے کام کیا, بے شمار اپنا لوگوں کے جو مسائل تھے الحمدللہ ان پہ ہم نے قابو پایا. لیکن دیکھیں ایک ٹائم میں سارے مسائل حل نہیں ہوتے. میں آخر میں اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو, چاہنے والوں کو, سننے والوں کو یہ میسج دیتا ہوں کہ خدا را اپنے اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کی خاطر آپ نے دانوں ووٹیں مسلم لیگ نون کو دینی ہے. یہ نہیں ہو کہ آپ نے ایک ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ کو اسامہ صاحب کو دی اور دوسری جو ہے وہ بلال یمین کو نہ دیں. ہمارا مطالبہ یہی ہے اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ یہاں سے شیر پہ ٹھپے لگے, چاہے اوپر ہو, نیچے ہو, دائیں ہو, بائیں ہو, بس شیر پہ ٹھپا لگنا چاہیے. بس ہمارا یہی اپنی یونین کونسل, چونکہ ہم مسلم لیگی ہے, ہم اپنی عوام سے یہی کہیں گے کہ اگر تعمیر و ترقی اس علاقے میں مزید جو رکاوٹ تھی جو دوبارہ اگر ہم نے جو یہاں سے شروع کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں دونوں ووٹیں مسلم لیگ کے لیے چاہیے. بہت شکریہ آپ کی. ایک بات میں صبح کرنا چاہوں گا, آپ نے مطالبے کی بات کی, میں اپنی طرف سے ایک بات چیئرمین صاحب کی موجودگی میں میری اسامہ بھائی سے گزارش ہوگی اور بالکل پرزور گزارش ہوگی کہ کیونکہ میں بھی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں اور بڑا طویل عرصہ دیکھا ہے کہ بندہ پرنگی سے بڑے نوجوان جو کرکٹ کھیلتے ہیں یا کوئی بھی, میں کہتا ہوں کہ آپ کی غیر نصابی سرگرمی اس میں بڑی ضرورت ہوتا ہے, آپ پرنگی سے دور رہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اسامہ بھائی سے ایک مطالبہ, آج بھی آپ دیکھیں مری لیگ ہو رہی ہے, چمپئن لیگ تو وہ پنڈی مختلف گراؤنڈوں میں ہو رہی ہے. ایک پروگرام میں انہوں نے کہا ہے ٹکٹ ملنے سے 2 سے 3 دن غالباً پہلے انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے گراؤنڈ بناؤں گا. یہ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے میں وہی بات کر رہا تھا کہ آج بھی ہماری جو میری چمپئن لیگ ہو رہی ہے وہ اسلام آباد کے مختلف گراؤنڈ میں ہو رہی ہے, جہاں پہ لڑکے 20,000 روپیہ پر ڈے دے کر گراؤنڈ کا وہاں کھیلتے ہیں. تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ان کے ساتھ ہوگا کہ مسیاڑی میں 2 آئیڈیل جگہیں, ہم ان سے انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ نوجوانوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کامیاب کیا, نوجوانوں نے ساتھ دیا ہمارا, تو ہم نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اسامہ بھائی سے کرکٹ بڑا گراؤنڈ بھی لے کے گئے گے یونین کونسل مسیاڑی کے لوگوں کے لیے. یہ بھی ہمارا ان کے ساتھ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی ناظرین, یہ آج کے ہمارے مہمان تھے یو سی مسیاڑی کے سابق چیئرمین امتیاز احمد عباسی صاحب اور سابق وائس چیئرمین ایڈوکیٹ طاہر عباسی صاحب. اگلے نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دیں. اللہ نے